ماہرہ سے بھی اب برداشت نہیں ہوتا اور اپنا کھیل سٹارٹ کر لیتی ہے۔ اب شیرو کو بھی مزہ آنے لگتا ہے، مگر ہاتھ باندھے ہونے کی وجہ سے وہ پورا انجوائے نہیں کر پا رہا تھا۔ شیرو: مامی جی پلیز میرے ہاتھ اور یہ پٹی کھول دیجیے، مجھے مزہ نہیں آ رہا۔ ماہرہ شیرو کے ہاتھ اور پٹی کھول دیتی ہے اور شیرو پھر آزاد ہو کر لمبے شاٹ کھیلنے لگتا ہے۔ ماہرہ اور شیرو آدھے گھنٹے تک کھیلتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوب مزہ دیتے ہیں۔ کھیل ختم ہونے کے بعد شیرو سستانے لگتا ہے اور ماہرہ کپڑے درست کرنے لگتی ہے۔ شیرو: کیا ہوا مامی جی، آپ تو ساری رات کھیلنے والی تھیں۔ ماہرہ: وہ کیا ہے نا، کل مجھے جلدی اٹھنا پڑے گا، اس لیے آج اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کھیل لیں گے۔ ماہرہ شیرو کو پاری دے کر دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے اور شیرو سونے لگتا ہے۔ ماہرہ شیرو کے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے دیبا کھڑی تھی۔ ماہرہ: کیوں باجی، کیسا لگا شیرو کا ذائقہ؟ شیرو کو بیڈ پر باندھ کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر ماہرہ نے دیبا کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ جب شیرو کو دروازے کی آواز آئی تھی تب دیبا ہی کمرے میں آئی تھی اور ماہرہ کے پیچھے ہٹنے پر دوبارہ کانپتے ہاتھوں سے دیبا نے چھوٹو کو پکڑا تھا۔ دیبا: کیا بتاؤں ماہرہ، کتنا مزہ آیا، ہاتھوں میں پکڑتے ہی میرے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ سارا جسم کانپنے لگا تھا، میرا تو اسی میں کام ہو گیا۔ ماہرہ: وہ تو میں سمجھ گئی تھی کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ دیبا: اتنا تو تم نے کر ہی دیا، تو مجھے اس سے میچ کیوں نہیں کھیلنے دیا؟ تینوں کھیلتے تو مزہ آ جاتا۔ ماہرہ: وہ اس لیے باجی کہ آپ خود شیرو کے ساتھ نہیں کھیل پائیں گی، اتنے سالوں سے آپ کھیلی نہیں تو آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ اگر وہ سب شیرو خود ہی کرے تو ٹھیک ہوگا، آپ فکر مت کرو، جلدی ہی شیرو آپ کی زندگی میں بہار لانے والا ہے۔ دیبا: میں تو کب سے مرے جا رہی ہوں۔ ماہرہ: بس جلدی ہی آپ کی تڑپ مٹ جائے گی۔ دونوں پھر اپنے اپنے کمروں میں چلی جاتی ہیں اور سو جاتی ہیں۔ دیبا چنٹو کے ساتھ کھیل کر بہت خوش تھی۔ زندگی میں آج پہلی بار اس نے کسی چنٹو کو پیار کیا تھا۔ اسے پہلے تو عجیب لگا مگر بعد میں بہت مزہ بھی آیا، جس کا سواد ابھی بھی اسے اپنے منہ میں محسوس ہو رہا تھا اور اس کے منہ میں گلے تک اس کا احساس ابھی بھی تھا۔ ایسے ہی شیرو کے خواب دیکھتے دیبا سو جاتی ہے۔ صبح شیرو اکھاڑے میں آج کئی دنوں بعد گیا تھا، امتحانات کی وجہ سے، اس لیے آج اتنے دنوں کی کسر نکال رہا تھا اور تھوڑا لیٹ گھر گیا۔ سرور، دلدار اور بختیار جا چکے تھے۔ شیرو نہا کر تیار ہو کر ناشتہ کرنے پہنچ گیا۔ نائلہ: آج اتنی دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ شیرو: اماں اتنے دنوں بعد گیا تھا اس لیے تھوڑا زیادہ ٹائم لگ گیا۔ کچن میں ماہرہ اور نائلہ ہی تھی، دیبا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ شیرو: اماں دیبا مامی کہاں ہے، آج نظر نہیں آ رہی؟ نائلہ سے پہلے ماہرہ جواب دیتی ہے: باجی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ شیرو اٹھ کر دیبا کے کمرے کی طرف جانے لگتا ہے تو ماہرہ اسے روک لیتی ہے۔ ماہرہ: وہاں کہاں جا رہا ہے، باجی آرام کر رہی ہے، تو ناشتہ کر۔ شیرو ناشتہ کر کے باہر جانے لگتا ہے تو ماہرہ اسے آواز دیتی ہے۔ ماہرہ: شیرو مجھے تم سے کام ہے، ذرا میرے کمرے میں آنا۔ شیرو ماہرہ کے کمرے میں آ جاتا ہے اور ماہرہ اس سے بات شروع کرتی ہے۔ ماہرہ: شیرو تمہیں پتہ ہے دیبا مامی کو کیا ہوا ہے؟ شیرو: مجھے کیسے پتہ ہوگا، آپ ہی نے تو بتایا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ماہرہ: تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ میں پتہ کروں کہ باجی تم سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ شیرو: ہاں کہا تو تھا، مگر اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تو وہ بدل گئی ہے۔ ماہرہ: نہیں، تمہیں یہ جاننا چاہیے، یہ ضروری ہے، اور آج دیبا باجی کو کچھ ہوا نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس طبیعت کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں بیڈ شیٹ میں منہ چھپا کر رو رہی ہے۔ شیرو: کیا مامی رو رہی ہیں؟ مگر کیوں، آخر کیا ہوا ہے ایسا جو وہ رو رہی ہے؟ ماہرہ: اس کی وجہ تمہارے ساتھ ان کی جو نفرت تھی اس سے جڑی ہے۔ شیرو حیرانی سے ماہرہ کو دیکھنے لگتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ایسی کیا وجہ ہے۔ ماہرہ: تم جانتے ہو نا کہ دیبا باجی آج تک ماں نہیں بن پائی، اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ شیرو تو لگاتار حیرانی سے ماہرہ مامی کا منہ دیکھ رہا تھا، وہ جو بول رہی تھی شیرو کو حیران کرتی جا رہی تھی۔ ماہرہ: شیرو کے بچپن میں سالگرہ والے دن ہوئے دلدار کے ایکسیڈنٹ اور دیبا کے گرنے سے اس کے پیٹ میں پل رہے بچے کے مرنے اور دلدار کے نامرد ہو جانے کی ساری باتیں جو دیبا نے اسے بتائی تھی
وہ ساری شیرو کو بتا دیتی ہے۔ شیرو کو جب یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں تو اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ شیرو مامی صحیح کہتی تھی، میں ہوں ہی منحوس، میری وجہ سے ان کی زندگی دکھوں سے بھر گئی، میں ان کا مجرم ہوں۔ مائرہ شیرو کی آنکھوں میں پانی دیکھتی ہے تو جلدی سے اسے اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ مائرہ ایسا مت کہو شیرو، وہ صرف حادثہ تھا، بدقسمتی سے تم بھی اس کا شکار ہوئے، مگر مجھے باجی پر ترس آتا ہے، کتنی دکھی ہے وہ، مگر کبھی ظاہر نہیں کرتی۔ میں نے کئی بار اکیلے میں انہیں روتے دیکھا ہے۔ ایک عورت کی زندگی میں اس کے شوہر اور بچوں کا پیار ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور دیبا باجی کو نہ بچے نصیب ہوئے اور نہ شوہر کا پیار۔ شیرو مگر دلدار ماما تو کتنا پیار کرتے ہیں مامی کو۔ مائرہ شیرو ایک شادی شدہ عورت کے لیے اس کے شوہر کا پیار صرف اس کی پرواہ کرنا نہیں ہوتا، ایک عورت کو کپڑے کھانے کے علاوہ بھی کچھ چاہیے جس کے بنا زندگی پوری نہیں ہوتی۔ تم نہیں جانتے شیرو، ایک عورت بھوکے پیٹ تو رہ سکتی ہے مگر پیاسے جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دلدار بھیا باجی کی پرواہ کرتے ہیں، ان کی سب ضرورتیں پوری کرتے ہیں، مگر ان کے جسم کی پیاس نہیں بجھا پاتے۔ ایسا کوئی دن نہیں جب باجی کانٹوں پر نہ لیٹی ہو۔ عورت کے اس دکھ کو ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے، ان کی جگہ کوئی اور ہوتی تو کسی غیر مرد کے پاس پہنچ جاتی، مگر باجی نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اس گھر کی عزت کو داغ لگے۔ اس گھر اور دلدار بھیا کی عزت کو بچانے کے لیے آج تک انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اور سارا درد اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہے۔ شیرو مائرہ کی باتوں کو سنتے ہوئے دیبا کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مائرہ، دیبا باجی کے زخموں پر اگر کوئی مرہم لگا سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو شیرو۔ شیرو حیرانی سے، میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میرے بس میں ہو تو میں ان کے سارے دکھ درد اپنے اوپر لے لوں۔ مائرہ، اپنے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے شیرو، بس ان کو وہ خوشی دو جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی ہے۔ شیرو، مطلب؟ مائرہ، مطلب دیبا باجی کو وہ پیار دو جو ان کو چاہیے، ان کو ماں بنا کر ان کی زندگی سے کالے اندھیرے دور کر دو۔ شیرو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مامی جی، یہ غلط ہے۔ مائرہ، کچھ غلط نہیں ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ باجی ساری عمر ایسے ہی تڑپتی رہے اور ایسے ہی ترستے ہوئے مر جائیں؟ کیا تمہارا کوئی فرض نہیں ان کے دکھ دور کرنے کا؟ کیا تم ان کو خوشی نہیں دینا چاہتے؟ شیرو، مگر مامی جی سوچیں، آپ جو کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے، کسی کو اگر یہ پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ ابھی تو جو دکھ ہے وہ اور ہے، مگر جب ان کی بدنامی ہوگی تو وہ جیتے جی مر جائیں گی، اور ویسے بھی مامی بھی یہ سب نہیں چاہیں گی، انہیں اپنی عزت کی زیادہ پرواہ ہے، ورنہ وہ یہ سب کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی تھی۔ مائرہ، تو تم یہ چاہتی ہو کہ وہ باہر کسی دوسرے آدمی کے پاس جائیں؟ شیرو، نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ مائرہ، تو پھر تم ان کو وہ پیار دو۔ شیرو، مگر؟ مائرہ، کوئی اگر مگر نہیں، میں نے کل رات بھی انہیں باتھ روم میں خود کو ٹھنڈا کرتے اور روتے دیکھا ہے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اگر تمہارے دل میں میرے اور باجی کے لیے تھوڑا سا بھی پیار ہے تو تم ان کا دکھ دور کرو گے۔ شیرو مائرہ کی بات پر چپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیرو باہر جانے کی بجائے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور دیبا مامی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں تو شیرو دیبا مامی کے کمرے میں جاتا ہے۔ شیرو، مامی جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج آپ اپنے کمرے سے نہیں نکلیں؟ دیبا، ہاں، وہ آج تھوڑا بخار سا لگ رہا تھا، اس لیے دوا کھا کر آرام کر رہی ہوں۔ شیرو، پکا یہی بات ہے؟ دیبا، ہاں، کیوں؟ شیرو، مامی جی، میں چاہتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہا کیجیے، میں آپ کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔